اگر یہ پلانٹڈ بھی تھا اور کچھ پیسے ان لوگوں نے کما لیے ہیں تو خدا کی قسم ان بد نصیب اور بدبختوں نے مل ملا کر چند ٹکوں کے لیے اس ملک کی حرمت کو بیچ دیا ہے. اور اس وقت خصوصاً انڈین میڈیا کتے کی طرح بھونک رہا ہے ہمارے خلاف. میرا نام ہے رخسار مقصود اور آج میرے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف رائٹر ڈائریکٹر خلیل الرحمان قمر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام رخسار. سر میرا جو آج کل ایک ٹرینڈنگ ٹاپک بنا ہوا ہے گریٹر اقبال پارک میں 14 اگست والے دن ہی ایک شرمناک واقعہ پیش آیا، اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ رخسار، یہ جو واقعہ ہوا نا، جب اس کی خبر نیچے پہنچی میرے گھر میں آلریڈی بہت اپسٹ بیٹھا ہوا تھا. تو میری بیٹی بھاگتی ہوئی آئی میرے پاس. اس نے کہا پاپا یہ کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا بیٹا بیٹھو ذرا اور مجھے بتاؤ. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ سب کی بیٹیوں کو محفوظ رکھے. یہ واقعہ کبھی آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہوا کہ نہ آپ نہ میری بیٹی اس طرح کی حرکتیں کرنے کے لیے ایسی مقدس جگہ پر نہیں جاتی. نہ آپ اپنے فینس کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آ جاؤ اور میرے ساتھ سیلفیاں کھنچوا لو. سب سے بد نصیب بات یہ ہے کہ میں سال بھر سے چیخ رہا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس پر مجھے وہ ایک جو گروپ ہے میرے خلاف، اس نے بڑی بکواس بھی کی، لیکن میرے سمجھنے والے لوگ سمجھتے ہیں اور میں آج بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مشتری ہوشیار باش، آپ کا ملک ایک اکلوتی اسلامک اٹامک پار ہے. آپ نے ابھی آپ کے ہمسایہ ملک افغانستان میں طالبان نے اپنی حکومت واپس لی ہے. اس ایک گھٹیا آدمی سے جس نے ہمارے لیے طعن و تشنیع اور ذلت کا اہتمام کیا ہوا تھا دنیا بھر میں. وہاں سے امریکہ ہار کے نکلا ہے، انڈیا ذلیل ہو کر نکلا ہے. اور اس وقت خصوصاً انڈین میڈیا کتے کی طرح بھونک رہا ہے ہمارے خلاف. ہماری جو ریاستی مشینری ہے، اس کے خارجہ امور کے لوگ ہیں، they are busy answering and explaining the situation. It is not we who have done it. It is them. انہوں نے اپنے ایمان کی طاقت سے جیتا ہے. اس وقت میں یہ واقعہ ہونا، اور اس وقت جب ہم FATF کے 26 کے قریب جو ہیں ان کی ریکوائرمنٹس پوری کر چکے ہیں، اس طرح کا واقعہ ہونا رخسار اتنی بڑی بدنامی اور ذلت ہے کہ میں اس وجہ سے پچھلے 2.5-3 دنوں سے اپسیٹ ہوں کہ ہم جو بھیک مانگ کر کھانے والے، ادھار مانگ کر کھانے والی قوم ہیں، ہم ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے جو اس طاق میں بیٹھے تھے، جو پچھلے 1.5 سال سے اس طاق میں بیٹھے تھے کہ ان کے ہاتھ ایسی کوئی خبر لگ جائے اور وہ ہمیں دنیا بھر میں رسوا کر دیں. کیا میسج گیا ہے کہ ہمارے ہاں عورت محفوظ نہیں ہے؟ نہ یہ بات کرتے ہوئے سوچا جائے گا کہ وہ عورت تھی کون، وہ کر کیا رہی تھی. نہ یہ سوچا جائے گا کہ یہ واقعہ پلانٹڈ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہماری اتنی رسوائی ہوگی کہ اگلے کئی برس ہمیں اس واقعے کے حوالے سے جواب دہیاں دیتے ہوئے گزر جائیں گے. اگر یہ پلانٹڈ بھی تھا اور کچھ پیسے ان لوگوں نے کما لیے ہیں تو خدا کی قسم ان بد نصیب اور بدبختوں نے مل ملا کر چند ٹکوں کے لیے اس ملک کی حرمت کو بیچ دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست بھی کہیں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. وہ طے ہی نہیں کر پائی کہ ٹک ٹاکرز کی لمٹس کیا ہیں، بے حیائی اور شرم و حیا کی تفاوت کیا ہے، ہمیں کس طرح اپنے بچوں کو ڈیفائن کرنا ہوگا. اور ہمارے ہاں کی فیملیز بھی اس ذمہ داری کو نبھانے میں، بہت ساری فیملیز ناکام ہوئی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو یہ تربیت دے سکتے کہ ٹک ٹاکر کے کام کرنے کی ایک لمٹ ہے، اس کے بعد بے حیائی شروع ہو جاتی ہے. ایسے مظاہرے، ایسے
واقعات ہمارے ملک کو بہا کر وہاں لے جائیں گے جہاں سے پھر ہمارے گلے میں ذلت کا طوق ہی ڈالا جائے گا، واپسی ممکن نہیں ہوگی ہماری۔